اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، گوشہ کمال کی نشست نمبر 154 یعنی 154۔ آج کا ہمارا موضوع وہی ہے جو گزشتہ نشست کا تھا، اور وہ تھا بیچاری اردو زبان۔ گویا یہ آج دوسرا حصہ ہے اس کا۔ تو لیکن اپنے اصل موضوع سے پہلے میں عوام کے دکھ درد کا احساس کرتے ہوئے شروع میں ذرا سا تبدیلی سرکار کے بارے میں کچھ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اس کے دعوے اور وعدے روزانہ جھوٹ پر مبنی نظر آتے ہیں، اور لوگ پریشان ہیں کہ آخر ان کی غیرت کو ہوا کیا ہے کہ کرتے کچھ نہیں ہیں، اور روزانہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے ملک کو ترقی کی راہ پر ڈال دیا ہے، مہنگائی ختم کر دی ہے، لوگوں میں خوشحالی ہے، گھر گھر سہولتیں ہیں موجود، اور وہ جو صحت کارڈ ہے اس کے ذریعے لوگوں کو مفت علاج فراہم ہو رہا ہے۔ ایک بھی بات اس میں سے صحیح نہیں ہے۔ معمولی کہیں کسی کو فائدہ اگر پہنچا ہے تو وہ بھی شاید اپنے اثر رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے یا اپنے ساتھیوں یا جاننے والوں کو پہنچا ہوگا۔ اب ایک چیز جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ملک پر سے قرضوں کا بڑا بوجھ اتارا ہے، یہ تو سفید جھوٹ جسے کہنا چاہیے، سراسر جھوٹ ہے۔ یہ آج کے اخبار میں جو خبر چھپی ہے اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ملک کو انہوں نے کس طرح بیرونی قرضوں کے عوض تقریباً بیچ دیا ہے۔ اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ ان کے دور حکومت میں قرضے جو ہیں بلند ترین سطح تک پہنچ گئے ہیں، اور اس کے جو اعداد و شمار ہیں وہ سچی بات ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے، جو میں نے میتھمیٹکس میں بھی بڑے اچھے نمبر لیے تھے کسی زمانے میں، لیکن وہ گنتی ختم ہو جاتی ہے، اتنے قرضے لیے انہوں نے۔ میں نے اسی لیے لکھا ہے 397 کھرب۔ اب کھرب 10 کھرب، اس کے بعد مجھے نہیں معلوم گنتی کہاں ہوتی ہے۔ کسی زمانے قدم اور پتہ نہیں کیا قدم کیا کوئی لفظ استعمال ہوتے تھے، آج کل وہ متروک ہیں سب۔ تو کھرب کے بعد تو، اور 10 کھرب کے بعد گنتی ہماری ختم ہو جاتی ہے، اور ان کے قرضے جو ہیں وہ ہیں 397 کھرب روپے کے، اور 33 ماہ کی مدت کے دوران، ان کی حکومت کو تقریباً 33-34 مہینے ہوئے ہیں، اس مدت کے دوران انہوں نے 132 کھرب روپے کا اضافہ کیا ہے اس میں۔ یعنی 397 کھرب میں سے 132 کھرب نکال دیں تو اس سے پہلے کا قرضہ اتنا تھا۔ انہوں نے ہر ماہ تقریباً 4 کھرب روپے کا قرضہ ملک پر ڈالا ہے، بوجھ ڈالا ہے۔ اب یہ قرضہ کون ادا کرے گا، کیسے ادا کرے گا، یہ اس سے بالکل بے فکر ہے، انہیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ بس یہ تو عوام کو، دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم نے بڑی ترقیاتی کام شروع کر رکھے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ سارا قرض بھی عوام کے پر پڑ رہا ہے بوجھ اس کا، اور ملک کے قیمتی اثاثے گروی رکھ کر قرضے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کل کو ہمارا ملک پورا ہی ان کے ہاتھوں دوسروں کے پاس گروی چلا جائے۔ اب آپ اندازہ کر لیں ان کی ڈھٹائی کا کہ صرف مئی کا مہینہ ہے، یعنی جون سے پہلے کا مہینہ، اس مہینے میں 9 کھرب 19 ارب روپے کا قرضہ بڑھا ہے۔ ایک مہینے میں 9 کھرب 19 ارب روپے کا اضافہ کیا ہے انہوں نے قرضوں میں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم تو قرضوں سے آزاد کر رہے ہیں ملک کو۔ کہاں آزاد کر رہے ہیں بتا دیں، یہ ہماری قوم پتہ نہیں یہ قرضے ادا کرتے کرتے اس کا کیا حشر ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور بات وہ یہ ہے کہ چینی، گھی اور خوردنی تیل یعنی کھانے کا تیل، اس کی قیمتوں میں پچھلے روز اضافہ ہوا۔ پھر یہ نہیں کہ پچھلے روز اضافہ ہوا، پھر اضافہ ہوا ہے، ہر دوسرے تیسرے دن اضافہ ہوتا ہے۔ چینی کی قیمت میں 6 روپے فی کلو اضافہ ہوا ہے، اور یہ 100 روپے کلو تک پہنچ چکی ہے، جبکہ ایوب خان کی حکومت کا زوال صرف اس بات پر آیا تھا کہ 1.25 روپے سے قیمت بڑھ کر 1 روپے 5 آنے ہو گئی تھی۔ 1.25 روپے، 1 روپے 4 آنے سے 1 روپے 5 آنے قیمت ہو گئی تھی، تو ایوب خان کو زوال آ گیا تھا۔ اور یہاں ہر روز 6 روپے ایک دن میں بڑھا دیے، 100 روپے کلو کو۔ اللہ کی پناہ کوئی تصور کرے کہ کتنے لوگ کس طرح ادا کرتے ہیں یہ۔ اس کے بعد گھی
38 روپے کلو کا اضافہ ہوا ہے ابھی پچھلے دنوں، اور یہ 343 روپے کلو تک پہنچ گیا ہے یہ۔ اس کے بعد اور دیکھیے آپ، یہ روزانہ بجٹ کے بعد بھی روزانہ کسی نہ کسی چیز کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، کبھی بجلی، گیس کی کمی اور بجلی کی کمی، ساری مصیبتیں اور اضافہ الگ۔ اب ان کے اس اضافے پر وہ جو اردو میں ایک بڑا مشہور ایک محاورہ ہے، وہ ادا بھی نہیں کر سکتے ان کے لیے، اور وہ ہے سنتا جا شرماتا جا۔ یہ تو شرمانے والے ہیں ہی نہیں ہیں، بہت ڈھیٹ اور بے غیرت اور بے شرم لوگ ہیں یہ، ان کو تو شرم آتی نہیں ہے، وہ سنتے ہیں مسکرا کے ٹال دیتے ہیں، کرو بکواس کرو جتنی چاہے عوام کریں، ہم تو وہی کریں گے جو ہماری مرضی ہوگی، اور ہمیں اوپر سے آقاؤں کا ہمارے حکم ہوگا۔ اب آقاؤں کا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کے سروں پر جو ہاتھ ہیں، خفیہ ہاتھ، وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اب ہم آتے ہیں اصل اپنے موضوع پر۔ ہمارا تو آج کا موضوع تھا اردو زبان کا، سمجھ لیں نوحہ ہی تھا وہ، تو اس میں اب بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ زبان کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے۔ زبان کا اصل مقصد ہوتا ہے اپنا مافی ضمیر بیان کرنا، یعنی دل میں جو بات ہے کسی کو بتائیں تو وہ سمجھ جائے، اصل مقصد یہ ہے۔ اس میں کسی زمانے میں زبان ایجاد نہیں ہوگی، ظاہر اشارے سے کرتے ہوں گے، یوں کرتے ہوں گے تو بھوک کا اظہار ہوتا ہو، اس طرح کا۔ تو آہستہ آہستہ جب زبان ترقی کرتی گئی تو اس میں الفاظ کا اضافہ ہوا، اور پھر لوگ جو ہے بہتر طریقے پر اپنا مافی ضمیر یعنی دل کی بات بیان کرنے لگے۔ لیکن وسیع تر تناظر میں اگر دیکھا جائے تو زبانیں ترقی کرتے کرتے تہذیب و تمدن، تاریخ و جغرافیہ، اخلاق و ادب، معاشرت و ثقافت، ہر چیز کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ کسی کی زبان سے، کسی ملک یا قوم کی زبان سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ قوم کتنی مہذب ہے یا کتنی بد اخلاق ہے۔ الفاظ بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے کتنی ترقی کی ہے اور کس کے شعبے میں ترقی کی ہے۔ اب آپ ایک اور بات دیکھیے کہ دوسروں کی زبان اگر ہم استعمال کریں، اپنی زبان میں شامل کریں، تو اس کے بھی دو مقصد ہو سکتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہو سکتا ہے کہ صاحب زبان کی وسعت جو ہے ختم ہو گئی ہے، اب ضرورت ہے ہمیں نئے الفاظ کی، تو تنگی دامہ جو ہے زبان کی، وہ دراصل زبان میں دوسرے الفاظ کو داخل کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زبان کو اور زیادہ وسیع کرنا ہے تو ٹھیک ہے، دوسرے الفاظ بھی لے لیں گے جو ہماری زبان سے مطابقت رکھتے ہوں اور آسانی کے ساتھ سمو سکتے ہوں ہماری زبان میں، تو ان کے لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اردو کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ اس کی کشادگی دامہ کم نہیں ہے، بہت کشادہ یا وسیع ظرف زبان ہے یہ۔ ایوب خان کے زمانے میں اردو کا بیڑا غرق کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ سوچا گیا کہ اردو زبان بھی رومن رسم الخط میں لکھی جائے، یعنی حروف انگریزی کے ہو، زبان اردو ہو، جس کا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس سے خط اور کھاٹ کا پتہ نہیں چلے گا۔ اسی طرح بہت سے الفاظ ایسے ہوں گے کہ جب رومن رسم الخط میں لکھے جائیں گے تو اردو میں صحیح پڑھے نہیں جا سکتے۔ تو خیر ان کی یہ اسکیم تو ناکام ہوئی، یہ بھی بیرونی ایجنڈا تھا کہ اردو زبان کو ختم کرنے کا، لیکن ایک چیز بہرحال اس دور کی خرابی باقی رہ گئی ہے، اور وہ ہے انگریزی ہندسوں کا استعمال۔ انگریزی ہندسے جو ہیں وہ اسی زمانے میں رائج ہوئے تھے، لیکن آج تک وہی ہندسے رائج ہیں اور وہ بولے بھی تقریباً۔ مثال کے طور میں اگر اپنے بچوں سے کہوں کہ وہ 786، تو ہم مجھ سے پوچھتے ہیں 786 کیا ہوتا ہے، تو بچوں سے مراد بیٹے نہیں بلکہ پوتے پوتی نواسی، تو وہ 786 نہیں معلوم ان کو۔ پھر میں کہوں گا 786 تو سمجھ میں آئے گا ان کو، اچھا 786 یعنی 86 جو ہے وہ 86 ہوتا ہے، 86 انہیں نہیں معلوم۔ اور لکھنے میں بھی اردو کا جو ہندسے ہیں، اردو کے ہندسے وہ نہیں لکھ سکتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، پہچان بھی نہیں سکتے وہ۔ اب تو بڑے بڑے ادیب، شاعر اور بہت بڑے لوگ بھی، اہل علم بھی، وہ شاید اردو ہندسے لکھنا ہی نہیں جانتے، اب بھول گئے ہوں گے وہ۔ ہم اللہ کے فضل سے آج تک اگر 132 لکھنا ہو تو 1 اور 3 اردو کا
اور پھر 2 ہم لکھ سکتے ہیں. لیکن اب یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ایسا لگتا ہے کہ آئندہ چند برسوں میں اردو کے ہندسے بالکل ہی انقطاع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے زبان سے. تو یہ ایک بڑی سازش جو اردو کو ختم کرنے کی تھی، اس میں اس حد تک ضرور کامیابی ان کو ہو گئی ہے کہ اردو ہندسوں کی جگہ انگریزی ہندسے جو ہیں وہ نہ صرف نصابی کتب میں بلکہ اخبارات و رسائل، یہاں تک کہ ادبی جرائد میں بھی انگریزی کے ہندسے استعمال ہوتے ہیں. اس لیے کہ اردو کے ہندسے اگر وہ لکھیں گے تو لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئیں گے، لوگ اس سے بہت دور ہو گئے. اس کے بعد آپ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اردو کی جو حسین ایک دیوار ہے، سنگ مرمر کی دیوار میں کہوں گا اس کو، اس دیوار میں آپ ایک کچی اینٹ لا کے بیچ میں لگا دیں، جوڑ لگا دیں اس کا، تو اس دیوار کا حسن کتنا خراب ہوگا. اسی طرح اردو لکھ رہے ہیں آپ، لیکن ہندسہ انگریزی میں آ گیا اس کے اندر، یعنی آپ نے پیون لگا دیا اس کا، یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ مخمل میں ٹاٹ کا پیون، تو بالکل یہی صورت زبان کے معاملے میں کی جا رہی ہے. اور یہ بالکل ایسی ہے جیسے آج کل آپ دیکھتے ہوں گے نوجوانوں کو کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو وہ جو پینٹ ہے ان کی، اس میں یا تو جگہ جگہ تار نکلے ہوئے ہوں گے کپڑے کے، دھاگے کے تار، یا کہیں جوڑ لگا ہوا ہوگا، اور یا گھسی بھی ہوگی وہ پینٹ. تو یہ فیشن ہے، یعنی پینٹ میں دوسرے کلر کا یا دوسری طرح کا کوئی پیون لگا دیں تو جناب یہ فیشن ہو گیا. تو اب یہ جو ہمارے جو اردو کی زبان میں انگریزی کے ہندسے ہیں، شاید اس کو یہ فیشن ہی سمجھتے ہیں. تو اتنے بھدے کپڑوں میں پیون لگاتے ہیں، تو پیون بھی خراب اور کپڑے بھی بھدے. یعنی اگر پینٹ جب تک گھسی بھی نہ ہو گھٹنوں کے پاس سے جگہ جگہ سے تو وہ خوبصورتی نہیں سمجھی جاتی. یعنی پورا معیار اور ذوق ہی بدل گیا اب لوگوں کا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اخبارات و جرائد اور ذرائع ابلاغ ہمارے جو دوسرے بھی ہیں، ریڈیو ٹی وی وغیرہ، ان سب میں انگریزی الفاظ کی اس قدر بھرمار ہونے لگی ہے کہ جیسے تاتاریوں نے حملہ کر دیا ہے اور تہس نہس کر دیا ہے. تو ہماری زبان کو تہس نہس کرنے کی ایسی کوشش ہو رہی ہے جیسے تاتاری کسی ملک پر حملہ کر کے اور لوگوں کو تتر بتر کرتے تھے، قتل کرتے تھے. تو ہمارے یہاں بھی قتل کا بھی تتر بتر کرنے کا زبان کا یہ اب تک جاری ہے. اب آپ دیکھیے کہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، پہلے تو یہ بتا دوں کہ نو دولتیے جو ہوتے ہیں، اسی طرح نو علمی ہے، وہ اس کو فیشن سمجھتے ہیں. جو انگریزی اور کسی اور زبان کے بھی لفظ اگر آتے ہیں تو استعمال کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اردو میں انگریزی یا دوسری زبانوں کی آلودگی یہ کم از کم میرے جیسے لوگوں کے لیے اب ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے. اس کا کوئی علاج کرنا ہوگا. حکمران تو نہیں کریں گے، عوام اور اہل علم و ادب ہی کر سکتے ہیں، لیکن ان سے بھی اب کچھ زیادہ امید نہیں رہی، اس لیے کہ وہ بھی اب اپنے مطلب اور مقاصد کے اسیر ہو کر رہ گئے. میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں اردو کس طرح بولی جا رہی ہے آج کل. وہ یہ ہے، مثلاً ایک صاحب کہہ رہے ہیں ایکچولی میں اپنے اولڈ فرینڈ سے وزٹ کے لیے اس کے آفس گیا تو وہ اپنی سیٹ سے ایبسینٹ تھا. نیچرلی آئی واز سرپرائزڈ کہ بیفور دس ہی نیور ڈیڈ لائک دس. تو مطلب یہ ہے کہ کتنے لفظ ہوں گے اس میں؟ 3-4 لفظ ہوں گے اردو کے، باقی ساری انگریزی زبان. تو بھائی آپ کو انگریزی بولنی ہے تو ساری انگریزی بولنے کس نے منع کیا آپ کو؟ اردو بولنی ہے تو اردو سیکھ لیں اگر نہیں آتی ہو تو. جہاں آپ اتنے علوم سیکھتے ہیں تو زبان کو سیکھنے میں آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ جو کوشش ہو رہی ہے، یہ میں صاف کہہ رہا ہوں کہ یہ دانستہ کوشش ہے اردو زبان کو ختم کرنے کی. آپ دیکھیے اس کے مقابلے میں بھارت میں اردو زبان بہت فروغ پذیر تھی. انہوں نے کوشش کر کے اپنی بھاشا ہندی یا سنسکرت وہ رائج کر رہے ہیں ہم. اب وہ ان کو پہلے اردو بہت سلیس اور بڑی خوشنما اردو بولتے اور لکھتے تھے وہ، لیکن اب انہوں نے چھوڑ دیا ہو کہ نہیں جی ہمارا کلچر نہیں ہے، ہماری تہذیب نہیں ہے اردو، تو اس لیے ہم تو اپنی زبان رائج کریں گے. تو رائج کرنے کا میں شاید ایک بار پہلے بتا چکا ہوں کہ جس زمانے میں شروع ہوا تھا پنڈت نہرو کے زمانے میں اردو کی جگہ ہندی لانے کا، تو پنڈت نہرو تو اردو کے بڑے قابل آدمی تھے، وہ تقریر کرنے کھڑے ہوئے
بھائی اور بہنوں، پھر کہہ رہے نہیں بھائیوں بہنوں یہ تو ہو گیا اردو کا، تو سجنوں اور سجنیوں یہ کچھ اس طرح کا لفظ کہا، اور پھر کہنے لگے کہ میں بھی آپ کی طرح ایک انسان ہوں۔ پھر کہہ لیں نہیں میں یہ تو اردو ہو گئی، نہیں میں انسان کیسے ہو سکتا ہوں، میں تو آپ کی طرح ایک مانس ہوں، مانس کہتے ہیں انسان کو، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں انسان کیسے ہو سکتا ہوں، میں تو مانس ہوں۔ تو اگر زبان کا حلیہ بگاڑنا چاہے آدمی اور تعصب پر آ جائے وہ، تو پھر یہی اشر ہوتا ہے اس کا۔ اب ایک آخری بات میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو بھی تعصب نہ سمجھا جائے کہ میں کسی زبان کے خلاف ہوں۔ انگریزی زبان میں مثال دے دیتا ہوں پہلے میں، کہ ہمارے انگریزی کے بڑے قابل استاد سمجھے جاتے تھے، حالانکہ آتا جاتا کچھ نہیں تھا۔ وہ ایک دن کہنے کمال صاحب وہ میرا جو ہے وہ ایریل کا بل آ گیا ہے۔ کہ ایریل کا بل کیا ہوتا ہے؟ انگلش میں ایریئرس لفظ ہے، یعنی سابقہ جو بقایا جات ہیں وہ گورنمنٹ دے تو اس کو ایریئر کا بل کہتے ہیں، ایریئرس کا، بلکہ وہ کہتے ہیں میرا ایریل کا بل آ گیا ہے۔ تو انگریزی بھی نہیں آتی لوگوں کو، اردو بھی نہیں آتی، تو کس کا ماتم کیا جائے۔ اور اسی طرح بولتے ہیں کہ ہمارے بول رہے ہیں آج کل بہت، علم کو علم بولتے ہیں، جیسے چلم لفظ ہوتا ہے ایسے علم ہو گیا ان کے علم جو ہے۔ اور پھر ہمارے بعض ہندوستان کے لوگ وہ کہتے ہیں میں فلاں تقریب میں گیا تھا۔ بھائی تقریب کیا تھی؟ ان کے قاف نہیں بولا جاتا، خے بولتے ہیں وہ، تو وہ تقریب میں گئے تھے وہ، تو تقریب اچھا خاصا لفظ ہے، اس کو خے استعمال کرے تقریب بنا دیا، اور جن کو قاف نہیں آتا اور خے بھی نہیں آتا وہ تقریب کہہ دیتے ہیں۔ تقریب میں کرب کا تھوڑا سا پہلو آ جاتا ہے کہ فلاں تقریب میں گیا تھا، یعنی کوئی تکلیف دہ کوئی محفل تھی وہاں گیا ہوں گا۔ تو یہ تو مجھے یاد ہے ایک زمانے میں عبد القادر حسن، اردو کو میں کہتا ہوں لاہور کو اردو کا بہت بڑا مرکز ہے، بڑے لوگ وہاں سے پیدا ہوئے ہیں اردو کے۔ وہاں عبد القادر حسن صاحب جیسے صحافی اور ادیب، وہ ایک دفعہ انہوں نے لکھا کہ تھرتلی پیدا کر دی۔ وہ نے کہا بھائی تھرتلی کیا ہوتی ہے؟ تھرتلی پیدا کر دی۔ یہ دراصل یہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ اردو میں کہتے ہیں کھلبلی مچا دی، اور کھلبلی مچا دی کہ کہہ رہے ہیں تھرتری پیدا کر دی۔ اچھا اب ایک بات اور کہ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ تقریب تو میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو ہیں وہ اردو زبان کی اگر حفاظت نہیں کریں گے تو یہ اندرونی اور بیرونی دونوں سازشوں کے تحت اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور چند عرصے بعد شاید ہم اردو کو سن کر سمجھ بھی نہ سکیں۔ مثال کے طور پر اب ایک لفظ استعمال ہونے لگا، بہت ہو رہا ہے یہ، میرے اپنے بچے بھی کہتے ہیں میں نے جانا ہے وہاں۔ بھائی میں نے جانا ہے کیا مطلب؟ میں نے جانا کا مطلب فلاں چیز جانی ہے، پہچانی ہے، سمجھی ہے۔ میں نے جانا تو یہ ہوا، کیا جانا بھائی آپ نے؟ جانا نہیں ہے جی، وہ میں کہنا چاہ رہا ہوں میں نے وہاں جانا ہے، اور وہاں جانا نہیں ہوتا بھائی، مجھے اس جگہ جانا ہے یا مجھے جانا ہے، یہ ہے اردو۔ اب میں نے جانا ہو گیا، میں نے اس کو بولا، یہ بڑا دلچسپ ایک لفظ ہے، میں نے اس کو بولا، اور بولا میں کئی بار بتا چکا ہوں، انسان یا کسی جانور کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے بولی کہتے ہیں، بولنا کہتے ہیں۔ انسان جب بولتا ہے تو وہ الفاظ نکلتے ہیں اس کے منہ سے، اسے کہنا صحیح ہے لفظ اس کے لیے کہ اس نے کہا، وہ بولا اور اس نے کہا، منہ سے جو الفاظ نکلے اس میں اس نے یہ کہا، میں نے اس کو بولا، میں نے اسے کہا، اس کے میں نے اس کو، یہ بہت عام ہو گیا یہ کہ میں نے اس کو بولا۔ تو اس طرح کے الفاظ میں آخر میں اپنی ایک کتاب سے چھوٹا سا ایک اقتباس پیش کر کے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اردو زبان کا کیا اشر کر رہے ہیں یہ لوگ، ذرا سا سن لیجیے غور سے، بہت مختصر سا اقتباس میں پیش کر رہا ہوں اور بڑی تکلیف کے ساتھ پیش کر رہا ہوں میں۔ مثال کے طور پر کوئی قابل کوئی شخص تقریر کرنے کھڑا ہوا، اب اردو میں تقریر کر رہا ہے وہ، اور وہ کہہ رہا ہے ایک جدید تحقیق کے مطابق قائد اعظم نے علامہ اقبال کو بولا تھا کہ پاکستان کا قیام ان علاقوں میں حقیقت کے مطابق نہیں ہوگا جہاں قانونی تو میں کہہ رہا ہوں ورنہ قانونی مشکلات سے سابقہ پڑے۔ امر واقعہ یہ ہے
کہ ان مقاصد کے لیے باقی ڈیش ڈیش ڈیش، مطلب یہ وہ زبان ہے جس میں قائد اعظم بھی قائد اعظم ہو گئے اور علامہ اقبال بھی علامہ اقبال ہو گئے۔ اقبال کا مطلب ایک بال جیسے ہو گئے۔ اتنی بڑی شخصیت ہماری، اس کا نام اس طرح لے کر ان کی جو ہم توہین کرتے ہیں، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اردو سے کوئی مخاصمت نہیں کر رہے بلکہ خود اپنے لوگوں کی بھی توہین کر رہے ہیں۔ اللہ ہم پر رحم کرے۔ باقی بشرط زندگی باقی، لیکن اس درخواست کے ساتھ کہ آپ میرے اس پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ علم و عرفان اور شرافت و شائستگی اور لوگوں کے مسائل پر مبنی یہ باتیں سب تک پہنچیں۔